میں جب بھی دوپہر کو دفتر سے گھر آتا تو میری بیوی شدید گرمی میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہوتی۔ باقی سب گھر والے اے سی چلا کر سکون سے سو رہے ہوتے تھے۔ میری بیوی کا گرمی سے برا حال ہوتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور کچھ نہ بولتی، جبکہ میری امی کہتی تمہاری بیوی جان بوجھ کر دوپہر کو کام کرتی ہے۔ ایک دن اچانک میں دوپہر کو گھر آیا تو کچن سے میری بیوی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اور سب سکون سے سو رہے تھے۔ جب میں نے جا کر بیوی کو دیکھا تو میرے ہوش ہی پناہ ہو گئے، کیونکہ میری بیوی تو میرا نام راشد منیر ہے، میں عارف والے کا رہنے والا شہری ہوں۔ میں اپنے والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا لاڈلا بھائی تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرنا ان کے لیے گویا فرض سورہ اختیار کر جاتی تھی، کیونکہ میں تینوں بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس وجہ سے میری لاڈلی بہنیں اور امی ابو سب ہی میرے لاڈ اٹھاتے تھے۔ میں بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ میری امی بتاتی ہیں جب میری تیسری بہن کی پیدائش ہوئی تو تب ڈاکٹر نے میری امی کو بتایا تھا کہ آپ کو ڈیلیوری کے دوران کچھ پیچیدگی ہوگی، جس کی وجہ سے اگر آپ دوبارہ پیدائش کے دوران عمل سے گزرتی ہیں تو آپ کو ناقابل برداشت تکلیف اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ مگر امی کو بیٹے کی بہت خوشی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ بیٹیوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے گا تو ان کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ مگر اب جب تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو امی نے کوئی ایسی دربار نہیں چھوڑی تھی جہاں وہ میرے لیے منتیں مرادیں مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ پھر 3 سال بعد بھی اللہ نے جب ان پر کرم کر دیا تو تب ڈاکٹر نے بھی انہیں بار بار اسی بات کی تنقید کی تھی کہ آپ کا کیس بہت پیچیدہ ہے، آپ کو کسی سینئر ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا ہوگا۔ امی کو خدا کی ذات پر بہت یقین تھا کہ جس خدا کی ذات میں ان پر کرم کیا ہے وہ انہیں نہ صرف بیٹے کی نعمت سے نوازیں گی بلکہ وہ صحت مند اولاد عطا کرے گا اور امی کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ امی کا یقین تھا کہ ڈاکٹر کی تمام باتیں غلط ثابت ہوں گی۔ میں امی کی گود میں آ گیا تھا، مگر میں بچپن سے ہی بہت کمزور تھا۔ میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہتی تھی۔ امی میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، راتوں کو جاگ کر مجھے اٹھا کر ٹہلتی رہتی۔ میرے آرام و سکون کے لیے انہوں نے اپنا آرام طے کر دیا تھا۔ اس قدر محنت انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو نہیں پالا تھا جس قدر محنت شفقت انہوں نے میرے ساتھ رواں رکھی تھی۔ ابو بھی مجھ سے پیار کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے 4 بچوں سے ہی ایک جیسی محبت کرتے تھے۔ گھر میں جو بھی زیادہ لاتے وہ ہم سب 4 بہنوں کے لیے ایک ہی جیسے لاتے تھے۔ مجھے امی کی طرف سے بہت زیادہ اہمیت ملتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں گھر والوں کے لیے بہت خاص ہوں، اور اس قدر اہمیت دینے کے باوجود بھی بہنوں نے کبھی کسی بات پر شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس بات کو حقیقت تسلیم کر لیا تھا کہ میں امی کو ان سے زیادہ پیارا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ بچپن رخصت ہوا اور نوجوانی کا دور شروع ہوا۔ اس وقت جب میں کالج میں تھا تو ابھی میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے بغیر جیسے گھر سنا سنا ہو گیا تھا۔ پورے گھر میں وہ تینوں چہلاتی پھرتی، ان کی باتوں اور ہنسی کی آوازیں گھر کے کونے کونے سے محسوس ہونے لگی تھی اور میں نے اداس ہو جاتا۔ چنانچہ کہ جب میری تیسری بہن کی شادی ہو جائے گی تو تب تو گھر بالکل سنا سنا پڑ جائے گا، ہر طرح ویرانی نظر آئے گی۔ پھر 2 سال بعد امی نے تیسری بہن کی شادی بھی کر دی تھی۔ اب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ہی مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اس کا نام الشبہ تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس سے بہت محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ بھی باقی لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ نہ ہی اسے فیشن سے لگاؤ تھا، نہ ہی وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز تراز اور آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والی تھی، بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے اسے کبھی کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے کوئی فضول حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر جب میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوگی تو تب میں نے امی کو الشبہ کے بارے میں بتایا کہ میں اس سے بہت پسند کرتا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ جب میں امی کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ خوشی خوشی میرا رشتہ مانگنے کے لیے چل پڑیں گی، کیونکہ وہ جس قدر مجھ سے محبت کرتی تھی ان کے لیے میری خوشی سب سے اہم ہونی چاہیے تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ امی کو نہ جانے کس بات کا خدشہ تھا، وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ امی کی بات سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے امی جانتی تک نہ تھی، جس سے ان کی کبھی بات تک نہ ہوئی تھی، اس سے وہ کبھی ملی نہیں تھی، وہ اس لڑکی کے لیے انکار کیوں کر رہی تھی؟
اب جب میں نے امی کو منانے کی کوشش کی تو وہ سخت غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی، ابھی تمہارے اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی اور تم ابھی سے ہی اس کی طرفداری کرنے لگے ہو۔ میں ایسی چلتا پرواز لڑکیوں کو بالکل پسند نہیں کرتی، ایسی لڑکیاں آتے ہی شوہر کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں اور ساس سسر کو بالکل کونے سے لگا دیتی ہیں۔ امی کے یہ خدشات بالکل بے بنیاد تھے، کیونکہ میں جانتا تھا الشبہ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ بہت اچھی عادت کی مالک، مگر امی کو جتنا بھی الشبہ کے قابل کرنے لگا امی اتنا ہی مجھ سے بدزدن ہو رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی تیز تراز ہے جس نے گھر میں آنے سے پہلے ہی مجھے قابو کر لیا ہے، اور پھر امی کے بعد ابو کو بھی منانے کی کوشش کی، مگر ابو نے بھی مجھے جلدی تھک ہار کر میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے جو کچھ بھی چاہا آج تک اس گھر میں وہی سب ہوا، اور اب سب اتنے فیصلے پر تمہاری ماں سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مان جاتی ہے تو مجھے کسی بات کا اعتراض نہیں، مگر جب امی کسی صورت میں مان نہیں رہی تھی تو تب میں نے بہت زیادہ افسردہ تھا۔ اس دن میں نے کافی ٹائم کے بعد اپنے دوست زین کی طرف گیا، تب اس نے مجھے خوشی خوشی بتایا کہ اس نے ہماری کلاس فیلو کے گھر رشتہ بھجوایا، اس کے گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا تھا، اب جلدی جلدی زین کی بھی اس سے شادی ہونے والی تھی۔ اب جب میں نے اس لڑکی کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ الشبہ۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اگر امی الشبہ کے لیے مان گئی ہوتی تو الشبہ میری زندگی میں شامل ہو سکتی تھی۔ زین کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ تھا، اور جب اس کی شادی کی تقریبات شروع ہوئی تو امی بھی شادی کی تقریبات میں شامل ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ شادی کے بعد ایک بار دوبارہ امی اس سے ملنے کے لیے گئی تھی، پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم تمہارے دوست کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، مگر میں الشبہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ کبھی بھی راز و نیاز نہیں کیے تھے، کبھی بھی اسے اپنی پسندگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی کبھی اسے عہد و پیمان کہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میرے اس کا سامنا کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے جذباتوں کی سچائی اس تک پہنچ گئی تھی، اور جب وہ اپنی گہری گہری آنکھوں سے میری طرف دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آتی، اور اب زین کے ساتھ دیکھنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ جس دن امی نے ان لوگوں کی دعوت کی تو اس دن میں بہانہ بنا کر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آ گیا تھا۔ جب واپس گیا تو امی مجھ سے خفا تھی، مگر میں نے امی کو بتایا کہ کام کرنا بھی ضروری ہے، نئی جاب لگی ہے، ایسے میں اگر میں روز چھٹیاں کرتا رہا تو باس مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ اور پھر امی الشبہ کی تعریف کرنے لگی تھی، کہنے لگیں کہ وہ بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ایسی ہی بہو چاہیے۔ اب میں نے امی کو یہ بات بتا دی کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ الشبہ ہی تھی۔ یہ سن کر امی کو کافی دھچکا لگا اور وہ کافی دیر تک گم سم رہی، پھر کہنے لگی کہ اگر میں الشبہ سے مل لیتی تو میرا فیصلہ مختلف ہوتا، اس نے چند دنوں میں ہی یہ پورے گھر کو سنبھال لیا ہے، اس کی ساس قدرے اس سے بہت خوش ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، کاش کہ میں پہلے الشبہ سے مل لیتی۔ امی کا پہچاتا وار دیکھ کر میرے دل میں بھی احساس بڑھ گیا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا، اور یوں ہی اب زین کی طرف آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ زین بھی اپنی نوکری کے سلسلے میں مصروف تھا اور ہماری تعلق آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ کام میں مصروف رہنے کی بدولت میں کافی حد تک الشبہ کو بھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دن جب میں گھر آیا تو گھر میں رشتے کروانے والی بولا امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے میرے سامنے 4 لڑکیوں کی تصویریں رکھی، پھر کہنے لگیں کہ ان میں سے تمہیں کون سی پسند ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی مجھ سے یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں۔ تب میں نے یہ سارا معاملہ امی پر چھوڑ دیا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ اپنے لیے میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہوگا۔ یوں مجھے کبھی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو لڑکی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی امی نے تو اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں جو کسی کو بھی میری زندگی میں لے آتی مجھے اس بات کا کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر چند دنوں بعد ہی امی نے ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ امی لڑکی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی غریب ہے مگر بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہے، گرداری میں بھی ماہر ہے، سلیقہ شعر کم پڑھی لکھی ہے مگر کردار اور سیرت اچھی ہے۔ اب میں نے اس کی باتوں پر اس قدر غور نہیں کیا تھا، اور شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ ڈری سی ہمی سی بیٹھی تھی، اس روپ میں وہ سیدھا میرے دل میں اتر جا رہی تھی۔ پھر بولی والی باتوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند آ گئی تھی، گویا وہ اس شکل و صورت میں میرے مقابلے میں کم تھی اور تعلیم بھی اس کی واجب تھی،
मगर वो खानदानी लड़की मालूम होती थी। मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जैसे देखकर इसकी इज्जत करने को दिल चाहे। कोट पलांग फैशन करने वालियां, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतें मुझे एक आंख भी नहीं बाती थी। और खुदा का शुक्र है कि मेरी बीवी ऐसी नहीं थी। अम्मी भी इससे बहुत खुश थी। इसने चंद दिनों में ही पूरा घर संभाल लिया था। और फिर कुछ ही दिनों बाद जब मैं घर आया तो अम्मी जब बहुत ही गुस्से में थी। मेरा हमेशा से ही मामूला था कि मैं घर वापस आने के बाद अम्मी के पास बैठता था। और शादी के बाद जब यह मामूल तब्दील हो गया था, आज भी जब मैं अम्मी के पास आया तो इनसे इनके गुस्से का सबब पूछने लगा। मगर अम्मी जैसे ही गुस्से से फट पड़ी, मुझे कहने लगी कि तुम्हें याद आ गई अपनी माँ की। हालांकि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अपनी बीवी से प्यार होना चाहिए था। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तो अब वो मेरी शक्ल देखकर कहने लगी कि तुम शादी के बाद बदल गए हो। तुम्हें तो ये भी होश नहीं रहा कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप घर में रहते हैं। अम्मी की ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस गुस्से की वजह क्या थी। और फिर अम्मी फट पड़ी, कहने लगी कि रात को तुम कब वापस आए थे? तुम्हें इतनी तो तफीक नहीं थी कि मेरा हाल हवाल पूछ लेते। मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। पूरा दिन मैं इंतजार करती रही कि तुम कब घर आओगे। तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगर तुम आते ही बीवी को लेकर चले गए और मेरा हाल वाल पूछना गवारा नहीं किया था। तब मुझे याद आया कि कल मेरी साली के घर में दावत थी और उन्होंने मुझे फोन करके खास तौर पर कहा था। जब मैं घर आया तो वो पहली काफी ज्यादा लेट हो चुका था। सारा को मैंने कह दिया था कि जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और वहीं से फिर सारा को लेकर दावत पर चला जाऊंगा। वापसी पर मैं इस कदर थका हुआ था कि न जाने बावजूद भी मैं अम्मी के कमरे जाने की बजाय अपने कमरे में आकर सो गया था। इस वजह से अम्मी सख्त गुस्से में थी। और सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तो अम्मी कमरे में सो रही थी। नाश्ता मुझे सारा ने ही बना कर दिया था। एक एक करके सारा अब पूरे घर के काम निपटाने लगी थी। और मुझे भी इस बात पर बहुत खुशी होती कि मेरी बीवी ने मेरी माँ को सुख दे रखा है। मगर आज अम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मुझे घर में गैर मामूली और सन्नाटा भी महसूस हो रहा था। अम्मी को इस दर्जे गुस्से में देखकर मेरी थकन कम होगी। फरमाइश होने की घर से जब मैं कमरे में गया तो अंदर का मंजर देखकर तो मैं हैरान और परेशान रह गया था। क्योंकि मेरे सामने बीवी दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बैठी थी। वो बुरी तरह से रो रही थी। ऐसे रोते हुए देखकर मैं परेशान सा हो गया। इसके पास जाकर बैठने लगा। मैंने पूछा क्या बात है। वो रोते हुए मुझे कहने लगी कि आपकी अम्मी ने मुझे बहुत ही ज्यादा बातें सुनाई हैं। हालांकि मेरी तो इसकी कोई गलती नहीं थी। कल बाजी ने हम लोगों को दावत पर बुलाया था, तो अगर आप जाना नहीं चाहते थे तो आप साफ मना कर देते। वो मुझे कहती हैं कि मैंने आपको जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी और इनसे इजाजत लेना तो दूर की बात है, इन्होंने बताना तक न गवारा किया। जब आप जानते थे कि आपने खुद ही जल्दी मचाई हुई थी, आपकी वजह से मुझे जल्दी में निकलना पड़ा था। मैं इन्हें बता नहीं सकती। मैंने सारा को तसल्ली दी कि अम्मी यूं ही गुस्से में आ गई हैं, जल्दी ही इनका गुस्सा उतर जाएगा। तुम्हारे साथ फिर से ऐसे तरीके से पेश आने लगी तो तुम इस बात को अपने सर पर ज्यादा मत सवार करो। और फिर सारा कमरे से बाहर आ गई तो इसके बाद भी अम्मी के इस गुस्से की बोलने की आवाजें और बड़बड़ाहट मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। मैं हैरान था कि अम्मी को आखिर अचानक से क्या हो गया था। इनका गुस्सा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। चंद दिन बाद अम्मी नॉर्मल हो गई थी, मगर सारा हर वक्त परेशान सी रहने लगी थी। जब भी मैं इसकी परेशानी का सबब पूछता तो वो खामोशी से मुझे टाल दिया करती थी। इन दिनों मैंने दोपहर को घर आना शुरू कर दिया था। अब जब मैं घर आता तो अम्मी अपने कमरे में बंद होती थी और सारा किचन में कभी बर्तन धो रही होती तो कभी को काम में मसरूफ होती। इन दिनों मेरी तीनों बहनें भी रहने के लिए आई हुई थी। इनके बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हुई थी और अक्सर 6 छुट्टियों में 4 दिन वो यहाँ रहने के लिए आती थी। तो पूरे घर में जैसे रौनक सी हो जाती थी। हमेशा मुझे इनकी मौजूदगी में बहुत ही ज्यादा खुशी का एहसास होता था। मगर इस बार जब वो रहने के लिए आई थी तो बात बात पर वो मेरी बीवी के शिकवा करने लगी थी। मुझे कहती थी कि तुम्हारी बीवी को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। वो कब से माथे पर तेवर सजा कर फिरती रहती है। न जाने हमारे आकर पास बैठती है और ना हमारे बच्चों से प्यार करती है। आखिर अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं कि मेरी बहनें जब तक माँ बाप जिंदा हैं इसके घर में आएंगी और ये हमारे माँ बाप का घर है। इसे अगर बुरा लगता भी है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहनों की बात सुनकर मेरी बीवी को बहुत गुस्सा आया था। रात को वो जब कमरे में आई तो वो चेहरे से थकन महसूस ज़्यादा हो रही थी।
میں نے اسے لیٹتے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں کیا میری بہنوں کے آنے سے خوشی نہیں ہوئی تھی؟ وہ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ان کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، ان کا آنا اچھا لگتا ہے، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی ادھوری بات کو میں نے کچھ اور ہی بنا لیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ مگر اس بار تمہیں ان کا آنا جانا اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ زیادہ دن رہنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں۔ میرا انداز اور لب و لہجہ دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دراصل کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، گرمی ہے اور اتنی گرمی میں بچوں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس کے ساتھ ساتھ پورے گھر کے کام و کاج بھی مجھے اکیلے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے یوں تفصیل سے جواب لینے کی بجائے میں اس کے مسئلے کو سمجھتا مجھے غصہ آ گیا کہ وہ مجھ پر احسان جتا رہی تھی کہ وہ میری بہنوں کا کام کر رہی ہے جبکہ وہ اس کی کسی کام میں مدد نہیں کرواتی۔ تب میں نے اسے غصے سے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے شکوہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ اگلے دن جب میں آفس سے گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی دیکھی تھی۔ میں سیدھا کچن میں گیا تو وہ برتن دھو رہی تھی، پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر چمک رہے تھے۔ میرے لیے اس گرمی میں کھڑے ہونا بھی ناممکن ہو رہا تھا۔ ابھی میں فوراً کچن سے باہر نکلا اور اسے جب لوگوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ امی کے کمرے میں آیا تو وہ سب لوگ ایسے ہی اے سی لگا کر مووی دیکھنے میں مصروف تھے۔ یکدم مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا اور پھر میرے ذہن میں کچن کا گرم جھلسا دینے والا ماحول گھوم گیا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی کہ اگر میری بہنیں بیوی کو کام میں مدد کرواتی تو آج تو اسے اتنی دیر گرمی میں رہ کر کام نہ کرنا پڑتا، بلکہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہاں بیٹھ کر اور پھر میں نے اپنی سوچ کو الفاظ کا روپ دے دیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی جو ناقابل تلافی ہونے والی تھی۔ امی اور بہنوں نے رونا دھونا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اس لڑکی نے آتے ہی ہمارے بھائی کو قابو کر لیا ہے، ہمارا بھائی ہم پر جان چھڑکتا تھا، آج ہماری مرضی کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہتا اور اب ہمارے اس بھائی کو ہمارے وجود کھٹکنے لگے ہیں۔ اسے اپنی بیوی کی تھکن کا احساس ہے، مگر ہم بھی اب تو اپنے سسرال میں کام کرتی ہیں اور اگر چاند گھڑی سکون گزارنے کے لیے یہاں پر آ گئی ہیں تو تم دونوں میاں بیوی کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ یہ بات کہہ کر میری بہن زور و شور سے رونا شروع ہوگی۔ اور امی نے بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک میری بچیاں یہاں پر آئیں گی۔ میری زندگی میں ہی تم میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، نہ جانے میری آنکھیں بند ہونے کے بعد تم ان کے ساتھ کیسے طریقے سے پیش آؤ گے۔ بات اب کہیں سے کہیں جا رہی تھی، حالانکہ کیونکہ میرا کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میں تو کچھ اور سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ میری بات کو سمجھنے کی بجائے اسے غلط روپ سے رونا دھونا شروع ہو گئی تھی اور بہت مشکل سے میں نے اپنی بہنوں کو جا کر منایا تھا۔ شام کو انہیں لے کر آؤٹنگ پر گیا تھا، ساری شاپنگ کروائی اور جب گھر واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آیا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک گھر کے کام کرتی رہتی اور مجھے اپنی بہنوں کو ساتھ لیتے جاتے ہوئے نہ تو اپنی بیوی کا خیال آیا تھا اور نہ ہی ان کو شاپنگ کرتے ہوئے۔ اور جب میں نے دوبارہ اسے کچن کے کاموں میں ہلکان ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں تب تک میں اپنی بیوی سے دور دور ہی رہوں گا، کیونکہ اس گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا اور میری بہنیں سمجھیں گی کہ میں ان سے زیادہ اپنی بیوی کی طرف توجہ دے رہا ہوں۔ نہ جانے ان کی سوچ اس طرح سے کیوں ہو گئی تھی۔ اتوار کو میں گھر تھا تو تب میں نے دیکھا کہ میری بیوی تو پورا دن کوئلے کے بلب کی طرح بیٹھی رہتی تھی، جبکہ تینوں بہنیں اور امی اپنے کمرے میں ہی موجود رہتی۔ بار بار میرے بانجے اور بانجیاں زمین پر گند پھیلاتے اور دوبارہ وہ ان گند کو سمیٹ رہی ہوتی تھی۔ وہ اپنے منہ سے بچیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم لوگ شرارتیں مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، اور نہ جانے بچے جا کر میری بہنوں کو شکایت لگاتے اور وہ اس بات کہ اللہ کی پناہ وہ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے بس خاموشی سے اپنا وقت بتاتی رہتی۔ اب میں خود کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کیسا شوہر ہوں اور کیسا شخص ہوں۔ اپنی بیوی کی جائز بات کے لیے اس کے حق میں بھی نہیں بول رہا، مجھے کم از کم اپنی بیوی کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ جب میں نے دبے لفظوں کو ابو کو یہ بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بھی تمہاری بہنوں اور ماں کو یہ بات سمجھائی ہے، مگر وہ لوگ کچھ سمجھنے پر تیار نہیں ہوتی۔ الٹا وہ غصے میں آ جاتی ہیں کہ میں پرائی لڑکی کو ان پر فوقیت دے رہا ہوں
اور پھر خدا خدا کر کے 1 ہفتے کے بعد میری بہنیں اپنے گھر واپس چلی گئیں اور پھر تب میری جان میں جان آئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بہنوں کے جانے سے سکون کا احساس ہو رہا تھا اور پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا میں واقعی بدل رہا ہوں۔ میرے دل سے میری بہنوں اور ماں کی محبت ختم ہو رہی تھی اور کیا یہ سب میری بہنوں کی وجہ سے ہوا تھا؟ ان دنوں آفس میں کام بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے دوپہر کو گھر میں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب میں آفس میں ہی لنچ کر لیا کرتا تھا۔ مگر آج میرا اچانک سے دل چاہنے لگا کہ گھر جا کر اپنی بیوی اور امی کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ آج کام بھی قدرے کم تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کال کر کے اپنی بیوی کو پسند کا کھانا بنوانے کی فرمائش کر لوں، مگر پھر اس کی تھکن کا خیال کر کے میں نے اپنے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ آج جب میں گھر میں گیا تو کچن سے میری بیوی کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران زدہ رہ گیا کہ یہ سب کیا ہے، اور سارا کی چیخوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ میں جب کچن میں داخل ہوا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اب جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا حیران و پریشان رہ گیا۔ پورے کچن میں دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ میری بیوی اب زمین پر بہر کر کنڈھار ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو باہر لایا اور اس کے منہ پر پانی پڑا۔ کافی دیر کے بعد اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں نے اسے امی کے بارے میں پوچھا تو وہ میرے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ حیرت کا باعث تھی کہ وہ کچن میں کیوں بند ہوئی ہے اور دروازہ باہر سے کس نے بند کیا تھا۔ تب وہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ آپ کی امی نے ہی تو مجھے جوس بنانے کے لیے کہا تھا، مگر اس وقت میں کھانا بنا رہی تھی۔ کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جوس بنا دیتی ہوں، مگر اس بات پر انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے کچن میں بند کر دیا۔ کہنے لگی کہ اب تم شام تک اسی گرمی میں بند رہو گی تاکہ تمہیں احساس ہو کہ میری بات نہ مان کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ گھر میرا ہے اور اگر تم نے یہاں پر رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ اس وقت ابو بھی گھر میں آ گئے تھے۔ میں نے ساری بات ابو کو بتائی تو وہ سخت غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ میں تمہاری ماں سے پوچھتا ہوں کہ آخر اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ ابو نے امی کو اس بات پر بہت ڈانٹا، بہت غصہ کیا، مگر امی کو سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ کر غصہ کرنے لگی کہ آپ کو اپنی بہو سے زیادہ ہمدردی ہے، اسی وجہ سے آپ اس گھر میں اپنی بہو کو رکھیں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ رات ہوئی تو ہی ہم سب سکون سے سو رہے تھے۔ جب میری چھوٹی بہن کی گھر سے کال آئی تو وہ سب لوگ ہسپتال میں تھے۔ یہ سن کر ہم پریشان ہو گئے اور جب ہم ہسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ میری بہن کو اس کی ساس نے جلانے کی کوشش کی ہے۔ مزید ایسی سٹوریوں ناولز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔